چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم۔ ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے، بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں، تعداد مقرر نہیں کر پاتے، تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟ اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے؟ مسز عصمت پشاور سے۔ بالکل جائز ہے، قرآن تو کیا کہتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں، لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے، تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے۔ باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں، عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے۔ ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس، زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات، تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورد کر لینا چاہیے۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن، ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے، تو یہ بھی۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں، 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں، شاید جیب میں پڑی ہوئی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے، گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا، یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے۔ اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا، آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑھی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب، ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں، آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول، میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی۔
जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर, बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा मैं। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीज़ों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी ज़बान से मेरा नाम लिया करें, अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है, बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता, फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा, अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला अब तो सांप वाला ख़त्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके ज़ाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम ज़ाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है, गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो, ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये? हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। एक ऐलान करना है बस। फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर
جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے۔ اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے۔ یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے، بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے، ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے۔ خراب ہو گئے نلکے، اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو۔ اور اللہ بھلا کرے، یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو، 40 سال تو ہو گئے ہوں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین، کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا، یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے، ان کو دور جانا پڑتا ہے، اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں، تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن، سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے، حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو یہ پبلک ہی کرتی، تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے۔ کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا تھا ان کے، وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں، لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی۔ مر گئے، یہی اسٹائل تھا نا ان کا، مر گئے، کیا تھا وہ بھول گیا یار، زندہ ہو گئے، بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے۔ بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا۔ ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں، بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں، تھوڑا انٹرٹین۔ پب جی سے اچھا ہے، پب جی سے اچھا ہے، پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو، بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا۔ پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا، وہ نام نہیں میں لوں گا فتنہ ہوگا، جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا، اس میں کیلے ویلے، قبلے کی طرف رخ، اس ٹائپ کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو، یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے۔ تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے، رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے، ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں۔ اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا، اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیز، تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے، قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے، کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں، آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے، حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے۔ دیکھو کتنی بڑی تجارت، وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں، سمجھتے؟ اچھا بھائی یہ پرچے جی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل، آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہو، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی، کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے،
ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, ہندو فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں, جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز. تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, صحیح ہے نا. رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتہ ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب, میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں. تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو. طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. یہ
میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو کو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے۔ تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے۔ وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع۔ چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا، ملیشیا میں میں نے ایک ولاگ بنایا، چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا، وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں، وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں، ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے۔ یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں، کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم، ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا، یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی، پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح، تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں۔ تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دیں، جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے۔ پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے، یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو، جگہ خریدیں، بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے، قبر اتنے کی ہے، VIP قبر، اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی، تو دبا کے بکے گا وہ، تو قبریں بکیں گی نا، اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے، خود غریب میں دفن ہو جاؤ، غریبوں کے قبرستان میں۔ قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں، چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ، میں نے وہاں ولاگ بنایا، اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دیں، تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن۔ تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو، خوشی خوشی۔ اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار، خوشی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے، اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو، کھڑکیاں ہی نہیں ہیں تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں، ڈیسک نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں۔ کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں، دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے، اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے، گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے، خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے، پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے، ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے، دودھ بھی وہ پلا رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا، سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں،
بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے، گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے، باقی سارا صدقہ۔ پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں۔ تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کا اپنا مزہ ہے زکوٰۃ کا۔ فطرانہ الگ چیز ہے، قربانی کا الگ مزہ ہے، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا۔ زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی، یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے، سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ۔ بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے، شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے، 1000 روپے دیتا ہے۔ بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں، تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں۔ نہیں ہے تو سونا بیچیں، بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ، کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا۔ اور اللہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا، اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا، اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے۔ مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں، غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا، اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار، اس کو آج کھلا دو، قرضہ لے کے کھلا دو، کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا۔ تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی، خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اس کے پاس، اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی، 10% دے دو۔ اللہ لے رہا ہے، اللہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، کتنی خوبصورت بات، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا، اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے، نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں نا، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں، اس کو پکڑا دے، تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا، اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، تو جان تیرا بندہ جان۔ تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے، دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو۔ اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ۔ ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا، بائکیا والے کو، تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے، اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی؟ تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ، لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بائکیا والے کو پکڑا دو، وہ ہمیں ہی دے دے گا۔ تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا، آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی، مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں۔ زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے، ہم نہ غریب کو جانتے ہیں، نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا۔ اللہ نے کہا مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں، قرضہ، لون چاہیے، لون۔ ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے، آپ کے سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی۔ آپ کو پتہ ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے، یہ تو بھاگے گا بھی نہیں، اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے، بڑھ چڑھ کے دو گے۔ بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے، پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے، رکشے والا جائے گا نا، رکشے والا، پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتہ ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا، یہ بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، جیب میں پیسے بھول گیا، پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں، اس کو پتہ ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا، بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا، اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا، اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو، یہ قرضہ میں بڑھا کے، سودی لین دین اللہ سے جائز ہے، اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے، آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ اللہ نے کہا میرے سے، اور بڑھاؤں گا بھی، تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں۔ تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے۔ اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ، فی الحال ان کو پکڑا دو۔ تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں
تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے، اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، ہمارا اللہ کا لیں گے، تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو، تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو۔ پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائک والے کو، اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کیسا تھا، بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر، میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے، تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے۔ تو غریب بھی یہی کہے گا، اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا۔ تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں، کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے، تو صدقہ کیا کریں، کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں، تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو بھائی، ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں، خرچ کرو۔ ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ، اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا، اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا، جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں، تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے، لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا، اب وہ کہے گا کہ اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے، بچوں سے کہے بیٹا مجھے پیسے چاہیے، ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے، ابا دل کا ہم دینے، ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنی ہے، بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے، سمجھ رہے ہو۔ میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے، اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے، اگر آپ اپنی قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں۔ بھائی مجھے جی ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے، دہرانا بھی ہے، اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی۔ جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ، تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں، جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا، تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو جیسے یہ کینسر کے مریض ہیں تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں، ٹائم لے کے آ جائیں، پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں۔ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ مر جاتا ہے انسان، توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے، خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا، تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ جرم کیا اس نے، جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے، تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو، بزرگ کو، مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، خودکشی کسی نے کی، جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا، تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ، تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے، جنازہ بھی ہوگا اس کا، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ، اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، کھلے عام گناہ کرتا ہو، اس کا یہی حکم ہے، شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو، بڑے آدمی کو، جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو، سمجھتے ہیں، عبرت کا وہ بنے۔ اچھا میں نے آدھے تو پیسے بھی نہیں ہیں، فاوفی لنا الکیلا، آپ کیل مکمل کر کے دے دیں، وتصدق علینا، اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں، آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن، کیسی قسم پرسی، کیسے پریشان حال، تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون،
तुम्हें पता है कि तुमने अपने भाई यूसुफ और उसके छोटे भाई के साथ क्या किया जब तुम जहालत का इर्तिकाब कर रहे थे? तुम्हें मालूम है, तुम्हें याद है तुम अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था? फौरन कहने लगे इन्नका लअंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? देखो एकदम उनकी जो है ना छठी हिस्स ने काम किया, क्योंकि जब आके देखा था तो भाई की शबाहत तो नजर आ रही थी ना। हर दफा पहली दफा आए उनको अंदाजा हुआ यार ये तो हमारे भाई जैसे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा भाई को हमने ढाला था कुएं में, वो कहां मिस्र का बादशाह बन सकता है, तो इस ख्याल को उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो ये है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन शहीद हुए थे तो एक बड़े गम की बात थी, तो हम गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। तो उनका मसलक है, वो जैसे मसलक पे अपने अमल करना चाहें वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। हम किसी के मसलक पे तंज नहीं कर रहे, हम कोई फिरकावारियत और तशद्दुद की बात करना मुनासिब नहीं है, मुल्की हालात इसके मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात हजरात से कहता हूं कि आप ये फैसला करें भाई, आप या तो पूरे शिया हो जाएं या पूरे सुन्नी हो जाएं। तो अगर आप अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हैं और अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो कुरान और हदीस और सहाबा ये हुज्जत है, तो हमें तो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता कि गम में तुम काले कपड़े पहनो या गमों को मनाओ। कुरान में क्या है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले ईमान को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वो सब्र करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है, लेकिन उस गम को हर साल मनाना, इसके लिए शरई दलील की जरूरत है। अहले बैत की तालीमात को फॉलो किया जाएगा। आप किसी की मोहब्बत में उसकी तालीमात को नहीं तोड़ सकते। अहले बैत की भी यही तालीमात है कि सब्र से काम लेना चाहिए हमें, और गम मनाना भी अगर किसी का हो ना, जैसे आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसमें भी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती कि आप काले कपड़े पहने गम मनाने के लिए, बल्कि उसमें भी शरीयत क्या कहती है कि गम पे सब्र करें। जो आंसू आप रोक सकते हैं उसको बहाएं नहीं, और सब्र करें। तो गैर यानी इख्तियारी तौर पर जो आपको रोना आ रहा है वो मुआफ है। तो जब गम पहुंचा हो उस वक्त शरीयत आपको गम के तौर पे काले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे रही। तो जब गम 1400 साल पुराना हो और हर साल उस तारीख पे आपको मनाने की शरीयत कैसे इजाजत दे रही है? ये तो एक तरह की बरसी हो गई ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से बड़ा गम कोई इस उम्मत को होगा? रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, लेकिन रबीउल अव्वल हर साल आता था। सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीन, खुद अहले बैत क्या उस रबीउल अव्वल में कोई गम मनाते थे? बिल्कुल भी नहीं। उस महीने में शादियां भी करते थे, जो खुशी की बात होती थी उस पर खुशी भी मनाते थे। तो हमें नहीं मिलता कि सहाबा, ताबीईन या खुद अहले बैत ने या सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा या सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की ये तालीमात हो कि गम को हमें मनाना है काले कपड़े पहन के या किसी भी तरीके से इस्लाम में गम मनाने की आपको इजाजत नहीं। बाज लोग ये दलील देते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गम तो नबी ने भी मनाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताया कि उम्मत मेरे नवासे को शहीद करेगी तो आप रोने लगे। देखें, जब नबी को इत्तिला मिली थी तो आप गमजदा हुए, तो आपका रोना बिल्कुल बजा था। तो किसी को ये इत्तिला मिले कि फला जगह ये वाकया हो गया है, उसको गम हुआ हो और वो रो लेता है, तो इसमें कोई हरज नहीं, ये तो नेचुरल है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल, यानी जिस दिन आपको वही के जरिए पता चला कि सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे जुल्म होगा, तो क्या हर साल उस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो गम की इत्तिला जिस वक्त मिली हो उस वक्त रोना आ जाना ये नेचुरल है, लेकिन हर साल प्रॉपर उस रोने को प्रॉपर तरीके से मनाना या काले कपड़े पहन के उसको मनाना, ये तो बिल्कुल इस्लाम में नाजायज है। हमारे पास इसके जायज होने की कोई दलील नहीं। तो शिया हजरात जो कर रहे हैं आप उनको करने दें, उनको जाके ना छेड़ें, आप उनको तंज ना करें, वो उनकी जो राय है वो उस पर अमल करें। इस्लाम में फिरके तो हैं हमेशा से, हमने तो ये देखना है कि कौन सा सही है, हमने तो उसको फॉलो करना है। तो जो हमें सही लगेगा हम उसको फॉलो करेंगे, बाकी हम किसी के नफरतें फैलाने के बहरहाल हम कायल नहीं है। तो जो वो कर रहे हैं आप उनको करने दें, लेकिन आप ये काम हरगिज ना करें, क्योंकि हमारे लिए जो हुज्जत है वो कुरान, हदीस और अहले बैत और सहाबा इकराम, तो उनकी जो तालीमात है हमने उसको फॉलो करना है। उनकी तालीमात में कहीं भी नहीं है, कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है कि गम मनाने के लिए किसी ने काले कपड़े पहने हो। गम मनाना ही जायज नहीं है, तो उसके लिए काले कपड़े या कोई और कलर पहनना कहां से जायज हो जाएगा। तो इसलिए मुहर्रम में नॉर्मली तो कोई भी वक्त में आप काले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मुहर्रम में जब आप पहनेंगे तो इसमें एक तायीद होती है कि गोया आप भी उस बिदत में उनकी तायीद कर रहे हैं।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا